ناظرین کرام، یہ بھی عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ مردہ وہ کلام بھی کرتا ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے۔ مردہ کوئی بے حس نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں۔ وہ ہمیں پہچانتا ہے، جانتا ہے۔ اس کو اٹھانے والے وہ مردہ ان سے بھی کلام کر رہا ہوتا ہے، لیکن فرمایا حدیث میں کہ اس کا کلام انسان اور جنات، ان کے علاوہ بقیہ حیوانات تو سن لیتے ہیں اس کی پکار کو، آواز کو، لیکن انسان اور جنات یہ نہیں سنتے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے اٹھانے والوں کو، جو میت کو لے کے جا رہے ان سے کلام کرتا ہے۔ مجھے اٹھانے والے، نہلانے والے، دفنانے والے، کہ میں تو اپنا ٹائم پیریڈ پورا کر کے گیا، اب یہ تمہارے پاس وقت ہے، اور مجھے تو دنیا کے اندر دنیا کے معاملات نے مشغول رکھا، لیکن آخرت سے اس حوالے سے وہ بھولا رہا، لیکن لوگوں کو وہ تلقین مردہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو مردہ وہ بولتا بھی ہے، مردہ پہچانتا بھی ہے، قبر پر آنے والوں کو جانتا بھی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا السلام علیکم یا اہل القبور، کہ قبر والوں کو سلام کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ قبر پر جاتے ہیں تو ہمیں جو قبر پر جانے کے جو آداب سکھائے گئے ہیں، تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ آئیں تو وہ سرہانے کی طرف، اگر کوئی مانے نہ ہو، وہاں کوئی قبر نہ ہو، تو آپ اس طرح ان کے سامنے وہ کھڑے ہوں، اور دوسری طرف نہ کھڑے ہوں کہ اس سے میت کو گردن گھما کر دیکھنا پڑتا ہے، تکلیف اسے پہنچتی ہے۔ تو آپ اس کے چہرے کی طرف، اور چہرہ ہمارے جیسے قبلۃ شریف کی طرف چہرہ کر کے میت کو رکھا جاتا ہے، تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ میت پہچانتی ہے اور اس کو انسیت ملتی ہے۔ جی ہاں، آپ اپنے مرحومین کی قبروں پر جائیں تو انہیں سکون پہنچائیں، انہیں انسیت پہنچائیں۔ ایک شاخ کو اگر قبر پر رکھ دیا جائے یا قبر کے اوپر گاڑ دیا جائے، جو تر شاخ ہوتی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی برکت کو یہ بیان کیا ہے کہ قبر والے سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، قبر والے سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو جب تر شاخ کی تسبیح سے عذاب میں تخفیف ہوگی، جو در پتیاں ہم رکھتے ہیں، اسی طرح ان کی تسبیح سے بھی قبر کے عذاب میں اسے تخفیف ہوگی۔ اور پھر جو بندہ ہی قبر کے پاس بیٹھ کر بندہ مومن تسبیح کر رہا ہو، اس کی تسبیح سے کتنی مرحوم کو وہ راحت پہنچے گی۔ تو اپنے مرحومین کے پاس جائیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ایسے ہی کو مٹی کے ڈھیر پر آ گئے اور ہم نے بس تھوڑی دیر آپ کے صفائی ستھرائی کی، کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ نہیں، اور ایسے ہی چلے گئے۔ نہ، آپ وہاں جائیں، تر شاخیں رکھیں، تر پتیاں رکھیں، ساتھ اپنے مرحومین کو کچھ قرآن سنائیں، درود پاک سنائیں، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پڑھ کر سنائیں، قصیدہ بردہ شریف سنائیں۔ جو مرحوم دنیا کے اندر سنا کرتا تھا وہ اس کو سنائیں، اور اسے خوشی داخل ہوگی۔ تو اپنے مرحومین کی قبروں پر جائیں اور وہاں جا کر انہیں یہ بھی راحت پہنچانے کی کوشش کریں۔ وہ آپ کو پہچانیں گے بھی، آپ کو جانتے بھی ہیں، اور اس سے انہیں انسیت یعنی سکون بھی ملتا ہے۔